ایک لڑکا جس کے گھر میں مالی مشکلات تھیں، جس نے کالج کی تعلیم ادھوری چھوڑ دی، پڑھائی پورا کیے بنا گریجویشن کیے بنا میں ممبئی کے لیے نکل پڑا، جس کی جیب میں چند سو روپے تھے، لیکن صرف 40 سال بعد وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے لگا۔ یہ کہانی ہے گوتیم اڈنی کی، ایک ایسے شخص کی جس نے کاروبار کی دنیا میں حیران کن کامیابی حاصل کی، لیکن پھر ایک ایسی رپورٹ سامنے آئی جس نے ان کی اربوں ڈالر کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ آئیے جانتے ہیں۔ غربت میں گزرا بچپن۔ 24 جون 1962 کو بھارت کے شہر احمد آباد میں گوتیم اڈنی ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک چھوٹا سا کاروبار کرتے تھے اور گھر کے اخراجات پورے کرنا آسان نہیں تھا۔ گوتیم نے کالج میں کامرس کی تعلیم شروع کی، مگر مالی مشکلات کے باعث تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے تو کاروبار سیکھیں گے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ ممبئی روانہ ہو گئے۔ ممبئی، جہاں خوابوں نے شکل اختیار کی۔ ممبئی پہنچ کر انہیں ہیرے کی ایک کمپنی میں معمولی ملازمت ملی۔ یہ نوکری ان کے لیے صرف روزگار نہیں تھی بلکہ ایک کاروباری اسکول تھی۔ وہ روزانہ یہ سیکھتے کہ منافع کیسے کمایا جاتا ہے، مارکیٹ کیسے چلتی ہے اور بڑے تاجر فیصلے کیسے کرتے ہیں۔ چند سال بعد انہوں نے اپنی چھوٹی سی ڈائمنڈ ٹریڈنگ فرم قائم کر لی۔ پہلی کامیابی نے ان کا اعتماد کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ فون کال جس نے قسمت بدل دی۔ اسی دوران ان کے بڑے بھائی نے احمد آباد واپس آنے کی درخواست کی۔ انہوں نے ایک پلاسٹک فیکٹری خریدی تھی، لیکن خام مال کی فراہمی ایک بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ گوتیم واپس آئے اور سپلائی کا پورا نظام بہتر بنایا۔ یہیں سے انہیں احساس ہوا کہ اصل دولت صرف فیکٹری میں نہیں بلکہ عالمی تجارت میں ہے۔ 1988 میں انہوں نے اڈنی انٹرپرائزز کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں کمپنی خام مال کی تجارت کرتی تھی، مگر گوتیم کا خواب اس سے کہیں بڑا تھا۔ منڈا پورٹ، زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ۔ 1995 میں گجرات حکومت نے نجی شعبے کو بندرگاہوں کی ترقی کا موقع دیا۔ گوتیم اڈنی نے منڈا پورٹ کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ چند برسوں میں منڈا بھارت کی سب سے بڑی نجی بندرگاہوں میں شامل ہو گئی۔ اب سامان صرف خریدا اور بیچا نہیں جاتا تھا، بلکہ اس کی آمد و رفت کا نظام بھی اڈنی گروپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اغوا، جب موت سامنے کھڑی تھی۔ 1998 میں احمد آباد میں گوتیم اڈنی کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد وہ بحفاظت واپس آ گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا خطرناک موڑ تھا۔ 26 نومبر ممبئی حملہ۔ 2008 میں وہ ممبئی کے تاج ہوٹل میں موجود تھے جب دہشت گرد حملہ ہوا۔ ہر طرف گولیاں چل رہی تھیں۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ گوتیم اڈنی کئی گھنٹے ہوٹل کے اندر پھنسے رہے۔ بعد میں سیکیورٹی فورسز نے انہیں محفوظ باہر نکالا۔ زندگی میں دوسری بار وہ موت کے بہت قریب پہنچے۔ بجلی، بندرگاہیں، ہوائی اڈے۔ ان واقعات کے باوجود گوتیم اڈنی رکے نہیں۔ انہوں نے بجلی، کوئلہ، لاجسٹکس، گوداموں، ریلوے اور بعد میں ہوائی اڈوں کے شعبے میں بھی سرمایہ کاری کی۔ ان کا کاروباری ماڈل منفرد تھا۔ وہ صرف مصنوعات نہیں بیچتے تھے، بلکہ پورے نظام پر سرمایہ کاری کرتے تھے۔ اسی حکمت عملی نے اڈنی گروپ کو تیزی سے ترقی دی، دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل۔ 2022 میں گوتیم اڈنی دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں تیزی سے اوپر آئے۔ کچھ عرصے کے لیے وہ ایشیا کے سب سے امیر شخص بھی بنے۔ کاروباری دنیا حیران تھی کہ ایک متوسط گھرانے کا نوجوان اتنی بڑی سلطنت کیسے کھڑی کر گیا۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ آنڈنبرگ رپورٹ، اور سب کچھ بدل گیا۔ 2023 میں ایک امریکی ریسرچ فرم نے اڈنی گروپ سے متعلق ایک رپورٹ شائع کی۔ رپورٹ سامنے آتے ہی سرمایہ کاروں میں خوف پھیل گیا۔ شیئرز کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ آئی۔ چند ہی دنوں میں گوتیم اڈنی کی دولت میں اربوں ڈالر کی کمی دیکھی گئی۔
एडनी ग्रुप ने इन इल्जामात की तरदीद की और अपने मुअक्किफ का दिफा किया। वक्त के साथ कंपनी ने दोबारा सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की। इख्तिताम। गोतेम एडनी की कहानी सिर्फ एक अरबपति की कहानी नहीं, ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने गुर्बत देखी, नाकामियां देखी, अगवा बर्दाश्त किया, दहशतगर्द हमले से बचा, उरूज देखा और फिर जवाल का भी सामना किया। शायद इसीलिए कारोबारी दुनिया में एक बात बार बार दोहराई जाती है, कामयाब इंसान वो नहीं जो कभी गिरे ही नहीं, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर दोबारा खड़ा हो जाए। आपके ख्याल में क्या गोतेम एडनी की कहानी अभी खत्म हुई है? आने वाले सालों में वो एक बार फिर दुनिया को हैरान करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही हकीकी और दिलचस्प डॉक्यूमेंटरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक के लिए इजाजत दीजिए।